ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل آباد سے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے۔ آپ روزانہ حضرت کو سنتے بھی ہیں الحمدللہ، درس قرآن پر بھی اور باقی چینلز پر بھی الحمدللہ۔ حضرت میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اس وقت فرمائیں گے کہ آج کے مشکل حالات میں آزادی کی اہمیت کا احساس کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ روشنی فرمائیں گے؟ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل ہے، اسی طریقے سے آزادی کو برقرار رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج کے ایک عالمی ماحول میں اور خطے کے ایک ماحول میں جہاں بے چینیاں ہر وقت بڑھتی جا رہی ہیں اور عالمی سامراج جو ہے وہ دوسری قوموں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حالات میں اس کو اپنی آزادیوں کو برقرار رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، اس لیے کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دین دیا ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیاست بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام، ان میں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں سیاست ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے خطے میں علماء کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ایک صدی سے زیادہ علماء کرام کی جد و جہد ہے۔ اور دوسری اہمیت ہمارے خطے میں علماء کرام کی یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے ایک دن کے لیے اور ایک منٹ کے لیے بھی انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس وقت سیاست میں جو خاندان ہیں، یہ بہت سارے خاندان ایسے بھی ہیں جو پہلے انگریز کے وفادار تھے اور بعد میں پاکستان بننے کے بعد سیاست میں آ گئے، اور ہمارا جو ملک کا انتظامی ڈھانچہ ہے یہ وہی انگریز نے جو ڈھانچہ بنایا تھا اسی کا تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صرف علماء کرام ایسے ہیں جو اس انگریز کے ڈھانچے کے ساتھ ملے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو الگ رکھ کے انہوں نے آزادی کو برقرار رکھا اور قوم کے اندر بھی آزادی کی روح کو پھونکا ہے۔ اور آج بھی آزادی کا بچاؤ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ علماء کرام سب سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور آزادی کی اہمیت تو آپ جانتے ہی ہیں کتنی ہے، اور اس خطے میں پاکستان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور قوموں کی آزادی جو ہے وہ 3 بنیادی نکات پہ ہوتی ہے۔ ایک تو سیاسی استحکام ہے جو اس وقت ملک میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا سیاسی جماعتوں کو اندازہ کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور علماء کرام بھی سیاست میں موجود ہیں اور الحمدللہ وہ اس وقت اس کا احساس سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے معیشت کا استحکام، اور تیسرا یہ ہے کہ باہمی منافرتوں سے بچنا۔ لسانی تعصب ہے، صوبائی تعصب ہے، اور اس سے بچنے کی آواز مؤثر اگر آ سکتی ہے تو وہ علماء کرام کی طرف سے آ سکتی ہے، اس لیے کہ علماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم بنو آدم، کہ تم سب بنو آدم ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور کوئی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، اور عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، تمام انسان۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اور ایک ماں کی اولاد ہو۔ تو تعصبات کا خاتمہ جو ہے وہ علماء کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اور اسلام ایک چیز ایسی ہے، دین ایک ایسی چیز ہے جو تمام قوموں کو اور تمام لسانوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں
یہ اپنی جگہ ان کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دست و گریباں ہو جائیں یہ جو ہے یہ ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت جو ہے وہ کسی طریقے سے ملک کے اندر پھیلے، لیکن ہمارے ملک کے علماء کرام انہوں نے کبھی اس کو پہلے بھی کامیاب نہیں ہونے دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج کی میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے میں بھی علماء کرام کا کردار زیادہ تھا، اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جتنا کردار علماء کرام ادا کر سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے باقی لوگ طبقات کی بنسبت۔ اس لیے اس وقت علماء کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے قومی امور کی طرف اور عالمی حالات پر توجہ رکھنی چاہیے، اور قوم کے اندر وحدت پیدا کرنی چاہیے، اور قوم کو مضبوط کرنا چاہیے، اور قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام سے اور پوری قوم سے یہ کام لیں، جو آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہے اس میں ہم کمزور نہ ہوں، بلکہ دن بدن ہماری حیثیت خطے میں اور عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ جتنا ہم مضبوط ہوں گے خطے میں بھی ہماری اہمیت زیادہ ہوگی، عالم اسلام میں بھی ہماری اہمیت زیادہ ہوگی، اقوام متحدہ میں بھی ہماری اہمیت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com